بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم الم یعلم بان اللہ یرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ پروگرام آپ گینے میں آپ ناظرین کے سامنے چند گزارشات ایک اخلاقی صفت، اخلاقی عادت، ایک معاشرے میں اچھی اور بہترین صفت مانے جانے والی، اس کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ ناظرین، ہر دین، ہر مذہب کا ایک اہم امتیازی پہلو ہوتا ہے جس سے اس مذہب کے پیروکاروں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ہمارا مذہب دین اسلام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین، آخری دین، اللہ کے ہاں محبوب ترین دین وہ اسلام ہے۔ تو اسلام میں وہ کون سا پہلو ہے جو ہمیں دیگر مذاہب سے، دیگر امتوں سے ممتاز کر دیتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دین، ہر مذہب کا ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے جس سے اس مذہب کے لوگ اس اخلاقی پہلو کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں، اور دینی اسلام کا امتیازی پہلو وہ حیا ہے۔ حیا بہت ہی عظیم صفت ہے، لیکن افسوس یہ کہ معاشرے میں یہ حیا نہ ہونے کے برابر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر معاشرے کے کسی بھی طرف دیکھا جائے، تو حیا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے تو لوگ جو دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں، سر عام بھی کر رہے ہیں، چھپ کے بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تمام ایسی برائیوں کی جو وجہ ہے، جو جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حیا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کیسے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، ہمارے اندر حیا نہیں ہے۔ کس سے حیا؟ لوگوں سے تو ہم چھپ کے کر رہے ہیں، کمرے میں بند ہیں، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، پھر کیا حیا؟ ہمارے اندر اللہ سے حیا نہیں ہے، اسی لیے ہم چھپکے سے گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر ان فرشتوں کا حیا نہیں ہے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کے ہماری ہر اچھائی، ہر برائی لکھ رہے ہیں۔ ہم بازاروں میں گناہ کر رہے ہیں، مارکیٹ میں کر رہے ہیں، روڈوں کے اوپر کر رہے ہیں، پارکوں میں کر رہے ہیں، ہمارے اندر حیا نہیں ہے۔ کس سے حیا؟ لوگوں سے حیا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اگر سوچا جائے تو ہر برائی کی جڑ، چاہے وہ ہم چھپ کے کریں، سر عام کریں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حیا نہیں ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حیا، بہترین حیا یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت سے حیا کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کہ یہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یار، جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب میرے اندر یہ شعور آ جائے، میرے اندر یہ احساس آ جائے کہ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، لوگوں کی نظروں سے تو میں چھپ گیا ہوں، لیکن ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے کم از کم اس سے حیا کر لینا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا سا احسان کر لے، اچھا معاملہ کر لے، ہم اس کا بہت حیا کرتے ہیں، اس سے بہت حیا کرتے ہیں۔ کسی محفل میں جاتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، بڑے باادب ہو کے، باحیا بن کے اس کے سامنے جاتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ جی اس نے میرے ساتھ
2 سال پہلے ایک اچھا سلوک کیا تھا، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس نے مجھے ادھار پیسے دیے تھے، اس نے مجھے سرکار میں یہ کام کیا تھا، اس نے مجھے یہ سڑک بنوا کے دی تھی، یہ گلی بنوا کے دی تھی۔ ایک چھوٹا سا احسان ہوتا ہے، لیکن اس شخص کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس سے ہم ہر وقت باحیا رہتے ہیں۔ یار وہ فلاں چودھری مجھے یہ گناہ کرتے نہ دیکھ لے، وہ فلاں ایم پی اے مجھے یہ کرتے نہ دیکھ لے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، میں اس کے سامنے شرمندہ۔ عجیب، جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہماری سانسیں چلا رہا ہے، ہمیں زندگی دے رہا ہے، ہمیں صحت دے رہا ہے، ہمیں اولاد دے رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی حیا نہیں۔ اسی لیے تو دروازے بند کر کے گناہ بھی کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہم ناپ تول میں فراڈ بھی کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہم چھپکے سے رشوت بھی لے رہے ہیں، اسی لیے تو ہم لوگوں کا حق بھی مار رہے ہیں، اسی لیے تو ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اسی لیے تو ہم زنا بھی کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہم ہر طرح کا گناہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر حیا نہیں ہے۔ لوگوں کا حیا تو درکنار ہے، وہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب انسان کے اندر حیا نہ ہو تو وہ جو مرضی کر لے، پھر اسے یہ نہیں دکھتا کہ یار مجھے یہ فلاں شخص دیکھے گا تو کیا کہے گا، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ فلاں شخص مجھے دیکھ لے گا تو کیا، اس کے اندر اللہ کا حیا نہیں ہے تو وہ فلاں شخص سے کیا حیا کرے گا، فلاں مولانا سے وہ کیا حیا کرے گا، فلاں مفتی صاحب سے وہ کیا حیا کرے گا۔ حیا ایک عظیم صفت ہے، واللہ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو انسان اور معاشرے کی تمام برائیوں کی جڑ وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حیا نہ رہا، جو کہ بڑے ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کہ ہمارے اس اسلام، ہمارے اس مذہب کا ایک خاصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کا، دیکھیں ہر ملک کا، ہر معاشرے کا، ہر ایک، ہمارے ہاں تو ہر ایک پارٹی کا ایک اپنا جھنڈا ہوتا ہے، ایک اس کا ایک نشان ہوتا ہے، الیکشن میں ایک شخص کا ایک انتخابی نشان ہوتا ہے جس سے لوگ جا کے اسے ووٹ دیتے ہیں۔ اس ملک کا جھنڈا دیکھ کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کہ یار یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے، اور یہ حیا ہمارے اس مذہب کا ایک جھنڈا ہے، جھنڈا نشانی ہے۔ اگر اب دیکھیں ایک علاقہ ہے، ایک ملک ہے، چلے ایک ملک لے لیں، ایک پارٹی ہے، اگر اس کا جھنڈا نہیں ہے، ایک ملک ہے اس کا جھنڈا نہیں ہے، لوگ اسے ملک تصور نہیں کرتے، کیونکہ یار اس کا تو کوئی نشان ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب اسلام کا جو امتیازی پہلو تھا اگر یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس کا مطلب ہے کہ لوگ ہمارے اندر وہ اسلام نہیں ہے، وہ مسلمانی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم نے اس کا جو ایک نشان تھا، ایک امتیازی پہلو تھا، اسے اپنانے سے شاید ہم ڈر رہے ہیں، شاید ہم اتنے بے حیا ہو گئے کہ ہمیں ان فرشتوں سے بھی حیا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے اتنے مقرب بندے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو اللہ رب العزت کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کرتے، ایسے مقرب بندے جو انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، وہ ہمارے ان کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین ہے، انہیں اللہ رب العزت نے باعزت کہا ہے، کرامن معزز کہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، ہماری ہر اچھائی، ہر برائی، صرف ہاتھ کی نہیں بلکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی اس زبان سے جو بھی بات کہتا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے بات کہہ دی، جو میرا دل چاہتا ہے میں کہہ دوں گا، میں جھوٹ بھی بولوں گا، میں کسی کو گالی بھی دوں گا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل بھی کھیلوں گا۔ ہاتھ کو چھوڑیں، یہ زبان اگر اس سے بھی ہم ایک بات کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ما یلفظ من قول، انسان ایک لفظ یعنی ایک قول بھی جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ مجھے اس پہ بات نہیں کرنی کہ مجھے بات یہ کرنی ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے معزز فرشتے ہیں،
سب سے پہلے علماء جو بیان کرتے ہیں کہ بہترین حیا یہ کہ انسان اللہ سے حیا کر لے. جب اللہ سے آپ حیا کر لیں گے نا، یقین جانیے نہ خلوت میں نہ جلوت میں کہیں بھی آپ کے دل میں کہیں گناہ کا جب کھٹکا سا آ جائے گا نا تو آپ کہیں گے یار مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے حیا کر لینی چاہیے. دیکھیں اس نے مجھے کتنی خوبصورت صحت دی ہے، خوبصورت جوانی دی ہے، مجھے مال دیا ہے، مجھے اولاد دی ہے، کم از کم مجھے اس سے حیا کر لینی چاہیے. مجھے اس نے پیدا کیا ہے، مجھے اس نے مارنا ہے، میں نے اس کے سامنے جا کے حساب کتاب دے. جب یہ سوچ انسان کے دل میں آ جائے گی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک عظمت، اللہ کی عظمت آئے گی. یار اتنی عظیم ذات ہے جو سب کو کھلاتی ہے، جو سب کو پلاتی ہے، سب کو زندہ کرتی ہے، سب کو مارتی ہے، قیامت بپا کرے گی، جس نے آسمان کو بنایا. اتنی عظیم ذات ہے، کم از کم مجھے اس عظیم ذات سے حیا کر لیں. جب یہ خیال دل میں آئے اور انسان میں اللہ رب العزت سے حیا کا جذبہ پیدا ہو جائے، نہ خلوت میں گناہ کا تصور کر سکتا ہے. تصور تو خیر آئے گا، شیطان وہ انسان کو ابارے گا، محفل میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، چھپے بھی کھلے بھی. لیکن جب اللہ رب العزت سے حیا کا ایک تصور ذہن میں آئے گا تو یقیناً وہ انسان بچ جائے. دوسری ہمیں فرشتوں سے حیا کر لینے چاہیے. جو فرشتے ہمارے ساتھ معزز اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو ہمارے ایک ایک لفظ کو، ہمارے ایک ایک قول، ہمارے ایک ایک فعل کو لکھ رہے ہیں، کم از کم ہمیں ان سے حیا کر لینی چاہیے کہ یار وہ اللہ کے نیک بندے دیکھ رہے ہیں. شام کو انہوں نے جانا ہے، ہفتے میں انہوں نے 2 دن اللہ کو رپورٹ دینی ہے، مہینے میں رپورٹ دینی ہے. وہ کیا ہماری رپورٹ دیں گے کہ یا اللہ میں آ رہا تھا، آپ کا بندہ اس طرح کا ایک گناہ کرتے ہوئے ہم اس کو چھوڑ. یار اتنی بری رپورٹ جب ہماری جائے گی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت سے ہم چھٹکارا پا لیں گے جب ہم اس ذات سے حیا نہ کر لیں، جب اس کے نیک فرشتوں سے، اس کے مقرب بندوں سے، اس کی مخلوق سے حیا نہ کر لیں تو یقین جانیے نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، نہ ہم اس اسلامی پہلو کو اپنا سکتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا یہ ایک عظیم صفت ہے اور یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کو پسند ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو حیا آتا ہے. جب ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو حیا آتا ہے کہ یار میں کیسے اپنے بندے کے ہاتھ خالی لٹا دوں. اب دیکھیں جو ہمارے ہاتھوں سے اتنا حیا کر لیتا ہے، جو رب ہمارے ہاتھ کو خالی لٹانا گوارا نہیں کرتا، ہم اس سے ذرا برابر بھی حیا نہ کر لیں، ہم اس کی مخلوق سے ذرا برابر حیا نہ کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان 70 سے اوپر ایمان کی کئی شاخیں ہیں، ان میں سے ایک والحیاء شعبۃ من الایمان، اسلام کا علم ہے، اسلام کی خاصیت ہے، اسلام کا امتیازی پہلو ہے. تو دوسری طرف ایمان کا ایک جز ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اسی لیے جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جو اسلام کا ایک انتخابی نشان تھا وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور ایمان کا ایک عظیم جز میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اسے اپنے اسلام کی فکر کر لینی چاہیے، اسے اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم صفت کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو یقین جانیے ہم بہت سارے گناہوں سے لوگوں کی نظر میں بھی ہم معزز بن سکتے ہیں، اللہ کی نظر میں بھی ہم معزز بن سکتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.